بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لباس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور مبارک دعائیں کیا ہیں، اس میں ہم نے کل نئے لباس سے متعلق دو دعائیں یاد کی تھیں۔ ایک دعا کا تعلق انسان کے اپنے نئے لباس سے ہے کہ جب وہ خود نیا لباس پہنے، نئی چادر پہنے، اور پہننے سے مراد یہ کہ جوتے ہوں، ٹوپی ہو، چادر ہو، سویٹر ہو، جیکٹس ہو، پہننے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور خواتین سے متعلق ہو تو نیا سکارف کوئی خریدا ہے، برقع خریدا ہے، چپل خریدے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پہننے سے متعلق ہیں۔ اور جب بھی یہ چیزیں پہنی جائیں تو یہ دعا اس کے ورد اور اس کے ذکر میں شامل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری جو دعا تھی اس کا تعلق اور دوسرے لوگوں سے تھا کہ جب دوسرے لوگ کوئی نیا لباس یا نئی چیز زیب تن کریں اور اس کو پہنے تو ان کو کیا دعا دینی چاہیے۔ تو انہی دعا کے یہ جو دعائیں ہیں کل ہم نے یاد کی، اور دو دعائیں تھیں، ان کا جو مفہوم ہے اور اس دعا سے کیا کنسپٹ، کیا نظریہ ہمیں ملتا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آج ہم فلسفہ لباس بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ جتنی بھی ہم دعائیں پڑھیں گے آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہم لک الحمد، یہ الفاظ، یا پھر الحمدللہ الذی، حمد کا لفظ کسی نہ کسی صورت یا کسی نہ کسی الفاظ میں ضرور ان دعاؤں کے اندر آ رہا ہے۔ اب یہ حمد کا لفظ، حمد آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب تعریف ہے، خوبیاں ہیں، اللہ تمام تعریف اور خوبیوں کی جو ذات مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہر دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریفات اور ان کی خوبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ ہمیں کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی نعمت تم استعمال کر رہے ہو وہ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اب یہ جو پہلی دعا ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیرہ و خیر ما صنع له، اس کا ترجمہ ہم نے موٹا موٹا کل ہم نے پڑھ لیا تھا، اور امید ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے اس دعا کو یاد بھی کر لیا ہوگا، اور انشاءاللہ جب یاد آپ کر لیں گے تو وہ پیپر پہ لکھ کر اس کی آپ مجھے فوٹو بھی بھیج دیں گے، اور جب بھی نیا لباس آپ پہنیں تو اس دعا کو یاد بھی کریں اور اس کو پڑھیں بھی۔ چند دوست ہیں میرے، ان کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم نبی کریم، جس طرح بھی ہم نے یہ شروع کیا ہے سلسلہ، تو انہوں نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، موقع محل کی دعائیں ہیں، ان کو یاد کرنے کا آپس میں ایک ارادہ کیا، اور روزانہ وہ کوئی نہ کوئی دعا یاد کرتے تھے۔ اسی طرح نئے لباس سے متعلق ان کو یہ دعا ملی کہ نئے لباس یا نئی چیز جب پہنی جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ دعا یاد کی، اور جب دعا یاد کی تو جب موقع آتا تھا تو دعا کو پڑھنے کا، نیا لباس پہنتے تھے یا نئی چیز پہنتے تھے تو اس وقت وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد وہ آپس میں جب ملے تو ان میں سے ایک دوست کہنے لگا کہ اس دعا کی برکت سے میری زندگی میں اس دعا کی برکت سے گناہ کے کام ختم ہونے شروع ہو گئے۔ تو وہ بڑا دوسرا دوست حیران بھی ہوا کہ لباس کا گناہوں سے کیا تعلق ہے۔ اس کا اشارہ کل بھی ہم نے دیا تھا کہ گناہوں کا لباس سے کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، اس نے پھر اس کو بتایا کہ جب بھی میں لباس پہنتا ہوں، نیا لباس پہنتا ہوں، اسی طرح یہ تو نئے لباس کی دعا ہے، اس نے نئے لباس کی دعا بھی، اور آگے جو ہر وقت ہم لباس پہنتے ہیں مختلف مواقع پر، سو کر اٹھنے وقت لباس پہنتے ہیں، اسی طرح سونے کے لیے ہم سلیپنگ ڈریس پہنتے ہیں، جو ہم نے بات کی تھی کہ یہ سنت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح غسل کے بعد نیا لباس پہنا جاتا ہے، یا خاص موقعوں کے اوپر پہنا جاتا ہے لباس۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی لباس پہنتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ نئے لباس کی دعا، یا پھر عام لباس جو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ لباس پہنتے وقت کی دعا آپ کو نظر آ رہی ہے نا بورڈ پہ، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ، تو یہ بھی انہوں نے دعا یاد کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب بھی میں دعا پڑھتا ہوں لباس پہنتے وقت تو فوراً میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو لباس میں پہن رہا ہوں، کیونکہ اس نے ترجمہ بھی یاد کیا دعا کا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا اور یہ اللہ کی طرف سے مجھے نعمت ملی۔ اب میں اس لباس کو، یہ دعا پڑھ کر لباس پہن لیتا ہوں، پھر جب میرا دل یا میرا دماغ مجھے کسی گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، مثلا جھوٹ بولنے کا موقع آ گیا، کسی کے عیب دیکھنے کا موقع آ گیا، گانے سننے کا موقع آ گیا، اسی طرح غیبت کرنے کا موقع آ گیا، کسی کے عیب دیکھنا،
بد نظری کا موقع آ گیا، تو یہ سارے گناہ ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جب گناہ کا موقع آتا ہے، جہاں پہ گناہ کا چانس ملتا ہے، مجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آیا یا میرے دل نے خواہش ظاہر کی، ڈیزائر کی کہ مجھے اب یہ گناہ کرنا چاہیے، تو فوراً میں سوچتا ہوں کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لباس جب پہنا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اللہ کا اس لباس پہننے پر شکر ادا کیا تھا۔ اب اگر میں اسی لباس کے اندر جس میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اب میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو یہ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہو جائے گی۔ تو جب بھی مجھے گناہ کا موقع ملتا، فوراً یہ تصور میرے ذہن میں آ جاتا، اس تصور کے ساتھ ہی میں اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیتا اور اس گناہ سے دور بھاگتا۔ جھوٹ بولنا میں نے چھوڑ دیا ہے، بد نظری کرنا میں نے چھوڑ دیا ہے، گانے سننا میں نے چھوڑ دیا ہے، الحمدللہ دوسروں کی غیبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گویا کہ ہر گناہ کے موقع پر یہ دعا مجھے گناہ سے روکنے کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ بن۔ تو اسی طرح یہ جو ہمارے لیے مسنون دعائیں ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک میں نے صرف ایک پہلو آپ کو بتایا ہے کہ اس کی اتنی بڑی بھلائی اور خیر ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم اس دعا کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور اس دعا کا جو نظریہ اور کنسپٹ ہے جو اللہ تعالی ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، اس کنسپٹ اور نظریے کو ہر موقع کے اوپر اس کا استحضار کریں، اس کو اپنے دماغ میں لے کر آئیں۔ تو یہ جو گناہوں سے بچنا ہے نا، یہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ۔ اب لباس کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور کس لیے بنایا؟ تاکہ میرے بندے اس کو پہن کر میری عبادت میں لگ جائیں، مجھے راضی کرنے کے لیے لگ جائیں اور نیکیوں میں لگیں، گناہوں سے بچیں۔ تو اب اس خیر اور اس بھلائی کو، یعنی نیکیوں اور عبادت کو حاصل کرنے کی دعا انسان لباس پہنتے وقت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ اچھا، لباس کے شرور کیا ہو سکتے ہیں؟ گناہ، معاصی، فواحش، منکرات، ہر وہ سارے کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، وہ لباس کی برائی ہے، وہ تمام لباس کے شرور میں داخل ہے۔ لباس پہنتے وقت انسان گویا کہ تمام خیروں اور بھلائیوں کا سوال کر رہا ہے اور تمام شرور اور برائیوں اور بدکاریوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں آنے کا طلبگار ہے۔ اس لیے اس نظریے کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ ہم نے کیونکہ پڑھا تھا نا کہ سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا اور خوش ہو جانا۔ اب اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ دعا ہو سکتی اگر ہم اس کو لباس پہنتے وقت پڑھیں۔ اسی طرح یہ دعا آپ یاد کریں، اگلی دعا ہے نیا لباس پہنتے وقت کی ایک اور دعا۔ ایک دعا یہ جو ابھی ہم نے پڑھی، اور ایک اور دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بی عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ اگر آپ یہ دونوں دعائیں یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ان کے مفہوم کے اندر، ان کی میننگز اور ترجمے کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہے، اور اگر ترجمے کو کے ساتھ جب ہم یاد کریں گے تو اس ترجمے کا اثر ہماری زندگی پہ پڑے گا۔ اور ان دونوں دعاؤں کا جو نظریہ ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں، دونوں کا الگ الگ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ جو دعا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پہ، اس کا ترجمہ ہے تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں، اگر عورت ہے تو چھپاتی ہوں، اور زندگی میں اس سے زینت اختیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں، زینت کرتا ہوں، خوبصورت بنتا ہوں۔ اب ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ تین عیوب کیا ہو سکتے ہیں جس سے ستر عورت کسی بھی مرد یا عورت کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے، تو فوراً ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ جو میں دعا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، کیا میرا لباس اس قابل ہے کہ وہ میرے ستر کو چھپائے؟ ما اواری بھی عورتی، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، کیا میرا لباس اس قابل ہے کہ وہ مجھے میرے کردار کو، میرے اعمال کو، میری سیرت کو، میرے کریکٹر کو دوسرے لوگوں کی ظاہر میں خوبصورت بنا کر پیش کرے؟ تو یہ دونوں چیزیں کب آئیں گی؟ جب یہ دعا پڑھے گا، اور اس دعا کی برکت سے وہ اپنے لباس کے اوپر غور کرے گا کہ میرے لباس کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں وہ تنگ تو نہیں ہے، کہیں باریک تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں صدر میرا چھپ نہ رہا ہو، کیا اس کے اندر برقعے اور پردے کا مکمل اہتمام ہو رہا ہے؟ تو یہ ساری باتیں کب آئیں گی؟ جب انسان اس دعا کا ذکر کرے گا اور اس دعا کو یاد کرے گا اور موقع کے اوپر اس دعا کو پڑھے گا۔ اسی طرح اس دعا میں ہے تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ اب انسان اس لباس کو پہنتے وقت اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اپنے ذہن میں استحضار کر رہا ہے کہ مجھے یہ نعمت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کپڑا پہنا ہے۔ اب
جب گناہ کا موقع آئے گا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات کھٹکے گی کہ ابھی میں نے یہ لباس پہنا اور میں نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا کہ یہ نعمت مجھے کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی، یہ کپڑا مجھے اللہ تعالیٰ نے پہنایا، تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گناہ سے منع کر رہے ہیں تو فوراً وہ رک جائے گا، فوراً باز آ جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہو گیا اس دعا سے۔ اچھا، یہ دو دعائیں جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ نیا لباس جب پہن رہے ہوں اس وقت کی دعائیں ہیں۔ اچھا، لباس پہنتے وقت کی دعا، عام روٹین میں جو ہم لباس پہنتے ہیں، عام طور پر جو لباس پہنا جاتا ہے سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، نہانے کے بعد، تو ان موقعوں کو لباس پہنا جاتا ہے، تو اس وقت کے لیے بھی دعا ہے۔ تو یہ دعا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تو ہر وقت ہم نے پڑھنی ہے۔ الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ بڑی زبردست دعا ہے۔ اس دعا کے اندر انسان اپنی عاجزی، اپنی انکساری اور اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور میری قوت اور طاقت کے بغیر مجھ کو عطا فرمایا۔ یہ جو آخری ہے نا، من غیر حول منی ولا قوہ، اس آخری پارٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس میں من غیر حول منی ولا قوہ، اگر لباس کی بناوٹ کو، لباس کس طرح بنتا ہے، کس طرح تیار ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کن 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 پروڈکٹس سے، کن کن چیزوں سے یہ لباس تیار ہوتا ہے، اگر اس میں تھوڑا غور و فکر کیا جائے تو انسان دعا کے اس حصے کو صحیح سمجھ سکتا ہے۔ لیکن لباس کے اندر، کپڑوں کے اندر کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، دھاگا ہے، اون ہے، اس طرح ظاہری طور پر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں، دھاگا، اون اور رنگ وغیرہ، لیکن ان دھاگا، اون، کاٹن اور رنگ وغیرہ سے پہلے اور کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی شامل ہوتی ہیں اصولی طور، بنیادی طور پر، جو ان دھاگے، اون، کاٹن یا پھر رنگ کا ذریعہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ بارش کا ایک قطرہ، اب وہ بارش ہوتی ہے، بارش کا ایک قطرہ کس زمین پر گر رہا ہے، اس زمین پر گرنے کی وجہ سے اس زمین کے اندر کون سی کھیتی اگے گی، اس پودے میں سے کون سا پھل نکلے گا، اس پھل میں سے کون سے رنگ کا قطن یا کاٹن نکلے گا، اس میں سے پھر دھاگا بنایا جائے گا، دھاگے سے پھر کپڑا بنایا جائے گا، پھر اسی طرح رنگ کی الگ الگ صورتیں۔ تو اس سارے نظام پر غور کیا جائے کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے فلاں پودے کو پیدا کیا، فلاں جگہ سے فلاں دھاگا لائے، فلاں جگہ سے فلاں رنگ آیا۔ اور ایک دفعہ آپ ایک فیکٹری میں جانا ہوا، دھاگے کی فیکٹری میں، کئی قسم کے رنگ، کئی قسم کے دھاگے، کئی قسم کے رنگ، کئی قسم کے کاٹن، اور ان تمام چیزوں سے کیا بن رہا ہے؟ کپڑا بن رہا ہے، جیکٹس بن رہی ہیں، ٹوپیاں بن رہی ہیں، بنیان بن رہی ہے، ہر قسم کے گارمنٹس تیار ہو رہے ہیں۔ ان تمام گارمنٹس کے تیار ہونے میں کیا میں اپنی طرف سے کوئی طاقت یا قوت رکھتا تھا یا رکھتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ کس نے عطا کیا؟ سورج کی روشنی، یہاں تک کہ ہمارے ایک ایک کپڑا، ہم نے سب کپڑے پہنتے ہیں، ایک کپڑے کے ایک ایک ذرے میں سورج کی روشنی کا دخل ہے، رات کی اندھیری کا دخل ہے، چاند کی چاندنی کا دخل ہے، موسموں کے بدلنے کا اس کے تمام چیزوں کے اندر دخل ہے، بارش کے قطروں کا دخل ہے۔ اب یہ تمام چیزیں کیا ہم اپنی طرف سے ان کو وجود دے سکتے تھے؟ بالکل نہیں دے سکتے تھے۔ اور وجود اگر دے بھی سکتے تو کیا اس کے اوپر ہمارا قبضہ یا کنٹرول ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا۔ ان کو وجود بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اور ان کے اوپر کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ہم اسی بات کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، ہم تو بے بس ہیں، یہ تو آپ کا فضل اور انعام ہے کہ آپ نے یہ ہمیں دیا۔ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، میری قوت و طاقت کے بغیر مجھ کو عطا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے نا، تو کہ دیکھو تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ تمہیں اس کپڑے بنانے پر قوت اور طاقت یا قدرت حاصل نہیں تھی، اور تم نے اس لباس کو پہنا، صرف یہ میری توفیق ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی۔ اب جن کاموں کے اندر میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کو بھی تم کس کے رضا کے مطابق استعمال کرو؟ اللہ کی رضا کے مطابق۔ مثلا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، سورج، چاند، بارش، ہوائیں، زمین، کھیتی، ان تمام چیزوں کے اوپر تو انسان کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج بارش ہو، کل نہیں ہوگی، آج سورج یہاں سے نکل جائے، آج سورج یہاں سے نکل جائے، آج سورج تھوڑا لیٹ نکل جائے، نہیں ہو سکتا۔ ان تمام چیزوں پر قدرت اور کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں اختیار دیا، اس اختیار کو بھی کس کے سپرد کر دو؟ اللہ کے سپرد کر دو۔ اختیار کس میں دیا؟ گناہ ہے اور نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے دکھائے، فسق و فجور والا راستہ بھی بتلا دیا کہ یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر تمہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس کے اندر معاصی ہے، اس کے اندر گناہ ہے، بدکاری ہیں، اور وَتَقْوَاهَا، اور انسان کے نفس کو سیدھے راستے کی بھی تلقین کر دی ہے، دونوں کی علامتوں کو واضح فرما دیا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب تمہیں اختیار ہے، اگر تم رحمان کے راستے پر چلو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے، شیطان کے راستے پر چلو گے تو شیطان کے ساتھ تمہارا ٹھکانہ اور مقام جہنم کی آگ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اختیار، اس اختیار کو کس کے سپرد کرو؟ اس ذات کے سپرد کرو جس نے تمہیں ان نعمتوں کو تمہارے قبضے اور کنٹرول میں دے دیا جس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اور وہ اختیار کیا ہے؟ کہ ہم ان گناہوں کے موقعوں پر، ان معاصی اور فواہش کے موقعوں پر اب رک جائیں، باز آ جائیں اور اپنے اختیار کو اللہ کے سپرد کر دیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح تو اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے اور عظمت، اللہ تعالیٰ کے عظیم ہونے کا بھی ہم اس میں اعتراف کرتے ہیں۔ آگے ہے، اچھا یہ دعا ہے، یہ ضروری ہے یاد کرنے والی، لباس پہنتے وقت کی دعا۔ تو جب بھی ہم لباس پہنیں اس دعا کا ہم ضرور دھیان رکھیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ میں اس لباس میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت کروں گا یا کروں گی، اور گناہوں سے اور ہر قسم کے گناہوں سے، ہر وقت جو بھی گناہ کا موقع آئے گا میں فوراً اس سے رک جاؤں گا۔ اگلی دعا ہے دوسرے کو، یہ کل بھی ہم نے پڑھی، تبلی ویخلف اللہ تعالیٰ، جب کوئی دوسرا شخص نیا لباس پہنے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے۔ دیکھیں اسلام اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا بہترین دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پسند فرمایا، اور جامع اور کامل دین ہے، اور اتنا جامع اور اتنا کامل ہے کہ اس نے زندگی کے کسی پہلو کو اکیلا نہیں چھوڑا کہ چلو اس میں جو مرضی کر لو، ہر پہلو کے لیے ہمیں رہنمائی دی۔ اب جب ایک تو یہ نا کہ ہم اپنا نیا لباس پہنتے ہیں تو اس وقت دعا پڑھتے ہیں، ایک یہ کہ دوسرا شخص لباس پہنا ہے اس کو بھی دعا دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں باتیں چلتی ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی بات چلتی ہے، اور یونائٹڈ رہنے کی بات چلتی ہے، آپس میں محبت اور اجتماعیت قائم کرنے کی بات چلتی ہے، اور وحدت الادیان کی بات چلتی ہے کہ بھئی ساری دنیا آپس میں ایک ہے، اور گلوبلزم کی بات چلتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ثابت کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کے پہلو سے اسلام کے سرکل سے باہر، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ یہ تو ہم اپنی طرف سے لا رہے ہیں، مسلمانوں میں تو نہ اجتماعیت ہے، نہ مسلمانوں کے درمیان محبت قائم ہے، نہ مسلمان تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کے اندر فرقہ پرستی ہے، آپس میں نفرتیں ہیں، حسد ہے، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ تو اسلام تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب بھائی تمہارا دوسرا بھائی یا بہن نیا جوڑا پہنے تو اس وقت بھی اس کو دعا دو، تبلی ویخلف اللہ تعالی، دوسرا شخص لباس پہنا ہے اس کے لیے اس کو مبارکباد دینا، اس کے لیے برکتوں کی دعا کرنا، اس کے لیے خیر کی دعا کرنا، یہاں تک اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور یہ محبت کا ذریعہ ہے، جب انسان دوسرے کو اس نئے لباس پہننے کے موقع پر دعا دیتا ہے تو اس کا اپنا دل دوسرے انسان سے صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی جب نیا لباس پہنے اور آپ کے پاس اس کی اتنی وسعت اور قدرت نہ ہو کہ آپ بھی اس طرح کا اچھا اور نفیس اور عمدہ لباس پہن سکیں، تو آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت قائم ہو جائے، حسد قائم ہو جائے، پھر آپ اس حسد کی بدولت اللہ کی نظروں میں تو گریں گے ہی گریں گے، اس شخص کو یا اس بھائی کو نقصان پہنچانے کے اوپر نقصان پہنچانا شروع کر دیں، کیونکہ حسد نیکیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ کو پانی ختم کر، جیسے پانی آئے گا آگ ختم ہو جائے گی، بجھ جائے گی۔ اسی طرح حسد، اگر کسی انسان حسد کرنا شروع کر دے، دوسرے کو حقیر جاننا شروع کر دے، تو انسان کی نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہاں تک سکھاتا ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں کیسے شامل ہونا ہے، دوسروں سے محبت کیسے قائم کرنی ہے۔ تو یہ دعا آپس میں یونائٹڈ رہنے کی، محبت قائم کرنے کی، اجتماعیت قائم رہنے کی اور مل جل کر رہنے کی بہت بڑی دعوت اور ترغیب ہے۔ اسی طرح ایک دعا تو یہ ہوگی تبلی و یخلف اللہ تعالی۔
اگر آپ دوسرے کو دیکھیں، کوئی شخص ہے، کوئی بھائی آپ کا، اس نے بہت صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو اب اس موقع پر ماشاء اللہ ضرور کہیں، ماشاء اللہ کہنے کے بعد، تاکہ اس کو نظر نہ لگے، اور اس کے بعد آپ اس کو دعا دیں، البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدا، ٹھیک ہے؟ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں اس نے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ، تو آپ اس کو دعا دیں۔ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ نیا لباس پہنو، آپ اپنی زندگی میں آپ نئے لباس پہنو، قابل تعریف زندگی گزارو۔ کتنی بہترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ ایسی زندگی گزارو جس میں آپ کی تعریف ہوتی رہے۔ اب کیونکہ اس نے نیا کپڑا پہنا تھا تو وہ اس بات کا مستحق تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لیکن کس انداز سے؟ برائی کے انداز سے نہیں، بلکہ خیر اور بھلائی کے انداز سے، کہ اس کو مبارکباد دیں اور اس کو بری نظر سے بچانے کے لیے دعا پڑھیں، ماشاء اللہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور ساتھ اس کو دعا دیں، اور ساتھ اچھا اب زندگی کیسے گزارو؟ قابل تعریف زندگی گزارو، آپ کی تعریفیں ہوں، آپ کو ترقی ملے، آپ کو بھلائیاں ملے، خیریں ملیں ہر قسم کی، اور موت جب آئے تو شہادت کی موت نصیب ہو۔ تمام اموات میں سب سے بہترین موت، سب سے بہترین موت شہادت کی موت، اور یہ موت اگر اس بہترین موت کی دعا دی جا رہی ہے اپنے دوسرے بھائی، اپنے دوسری بہن کو اس موقع کے اوپر۔ آگے ہے جو بات، وہ ہے فلسفہ لباس سے متعلق۔ فلسفہ لباس کیا ہے؟ اس میں ہم باتیں کرتے ہیں، اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جائیں گے۔ پہلا ہے فلسفہ لباس کے نعمت۔ جب ہم لباس پہنے تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لباس پہنتے وقت یہ سوچئے کہ یہ وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو نوازا ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہے، اور اس امتیازی بخشش اور انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کر کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ لباس اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی علامت ہے، اور لباس پہنے تو اس احساس کو تازہ کریں، اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا سے کیجیے جو ابھی ہم نے ساری دعائیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جتنی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی لباس نہیں اتارا، اس لیے یہ آیت جو جو بیسک آیت ہے جس کے اندر سے ہم نے ساری گائیڈ لائنز نکالی لباس سے متعلق، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، تو اس میں جو خطاب ہے وہ صرف کس سے ہے؟ انسانوں سے، یا بنی آدم، آدم کے بیٹوں، انسانوں سے خطاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ نعمت جو میں نے عطا کی وہ صرف انسانوں کو عطا کی، دیگر مخلوقات کو یہ نعمتیں نہیں عطا کی۔ ہم زو میں جاتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جنگلوں میں دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، کوئی پرندہ شلوار قمیض پہنی ہو، کوئی آج مونکی آ رہا ہے اور اس نے پینٹ کوٹ ٹائی پہنی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، سردیوں میں بعض اوقات انسان اپنے پالتو جانوروں کو، بکروں کو، اپنے ہی پرانے سویٹرز جیکٹس پہناتے ہیں تاکہ اس کو نزلہ نہ ہو، اس کو زکام نہ ہو، اس کو کھانسی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں انسان سے متعلق ہیں، اور یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے یہ صرف اور صرف انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب آگے یہاں تک، ہاں، لباس اتارتے وقت، جب ہم لباس اتار رہے ہوں، کپڑے اتار رہے ہوں، اس وقت ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ لیکن امام نبی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تو مستحب ہے، یعنی ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ تو لباس پہنتے وقت بھی اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے اور ساتھ اس کے بعد دیگر جو بھی ہم نے دعائیں پڑھی ان کو پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اتارتے وقت کوئی خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت کے لیے ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے شلوار کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی ٹوپی کو، اور اپنی ساکس کو، اپنے جوتوں کو اتار کر ان کو صحیح سیٹنگ کر کے ان کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب کپڑے ہم پہنتے ہیں، اس وقت پہنتے وقت ہمیں رائٹ سائڈ سے شروع کرنا ہے، دائیں طرف سے۔ مثلا اگر شلوار پہنی جا رہی ہے تو پہلے کون سا پاؤں ڈالیں گے؟ اپنا دایاں پاؤں ڈالیں گے، رائٹ۔ اسی طرح جوتا پہنا جا رہا ہے تو پہلے دایاں پاؤں جوتے کے اندر داخل کریں گے۔ اسی طرح اگر قمیض پہنی جا رہی ہے تو پہلے دایاں بازو، سویٹر پہنا جا رہا ہے دایاں بازو، جیکٹ ہے، کوٹ جو بھی ہے، تو دائیں طرف سے شروع کریں گے، دائیں طرف سے شروع کر کے اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اور جب لباس اتارنا ہو تو اس وقت اپنی لیفٹ سائڈ سے شروع کریں گے۔ جوتا اتارنا ہے تو لیفٹ سائڈ سے پہلے بایاں پاؤں نکالیں گے، پھر دایاں پاؤں۔ اسی طرح شلوار قمیض جو بھی چیزیں ہیں وہ بائیں طرف سے اتاریں گے۔
اچھا، مرد حضرات ایک ٹوپی کا خاص طور پر اہتمام کرنا ضروری ہے. اس کو دیکھیں کئی دفعہ یہ حدیث آئی، من عمل بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جب ہمارے ہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے، شہداء کی موت ہوتی ہے، تو شہداء کے بہت فضائل ہم سنتے رہتے ہیں. بھائی اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، لیکن کم از کم جو 100 شہیدوں کا ثواب ہمیں ایک سنت سے مل رہا ہے، اگر ہم اس اگر ہم بغیر شہید ہوئے، بغیر مرے 100 شہیدوں کے آسان سے ثواب کو نہیں حاصل کر پا رہے، تو آپ تصور میں لائے کہ ہم کیا اپنی موت کو شہادت کے لیے، اپنے آپ کو شہادت کی موت کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ تو اب یہ ٹوپی کا اہتمام اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو پیار سے سمجھا کر، دیکھیں باہر رواج نہیں ہے ٹوپی کا، فیشن نہیں ہے ٹوپی کا، آفس میں، مارکیٹ میں، اب تو عبادت گاہوں میں، مسجد میں رواج نہیں رہا ٹوپی کا. تو دیکھیں ٹوپیوں کے بارے میں بہت بہترین قسم کی خوبصورت سے خوبصورت، عمدہ اور نفیس ٹوپیاں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا بلکہ میں نہ اس حق میں ہوں کہ اتنی مہنگی ٹوپیاں پہنے جائیں، لیکن اپنے لباس سے میچنگ، اچھی، اپنی نظروں کو اچھی لگے، دوسروں کو اچھی لگے، ایسی ٹوپیاں ضرور پہنیں جو آپ کے سر پر فٹ آتی ہوں، آپ کو اچھی لگے، جس میں آپ کا کردار باہر لوگوں کو اچھا لگے. ہم آگے جا کے، بلکہ ابھی کل کیونکہ ہم پڑھے تھے نا کہ ان 4 کنڈیشنز کا ہمارے رواج اور مغربی تہذیب سے کیا تعلق ہے، اس کے اندر پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھ لیا تھا ستر عورت. اگلا پوائنٹ ہے خوبصورتی اور زینت. یہ پوائنٹ ابھی آپ دیکھیں، خوبصورتی اور زینت، اس کا کیا تعلق ہے ہمارے رواج سے، کیونکہ تھیوریٹیکل ساری ڈسکشن چلتی آ رہی تھی، اس میں ویبینار بھی آیا. تو کیونکہ اس سیشن میں بچے بھی سنتے ہیں، کئی ریکارڈنگز بعد میں بچے سنتے ہیں، ان کے ہوم ورک آتے ہیں. تو اگر سارا سیشن تھیوریٹیکلی ہوتا تو ان کے لیے بات مشکل ہو جاتی، کیونکہ وہ ان کی ساری دلچسپی نئی نئی دعاؤں کو، نئی نئی سنتوں کو، آداب کو سیکھنے کی ہوتی ہے. اس لیے آج انداز بدلنا ہے، بدلا گیا ہے. تو اس کو جو خوبصورتی اور زینت ہے، اس میں بات آئے گی کہ ہم اپنے فیشن میں ٹرینڈ سیٹرز بن رہے ہیں یا ٹرینڈ فالوورز بن رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹرینڈ سیٹر تھے یا ٹرینڈ فالوور تھے؟ دیکھیں ہم دورہ حدیث ہمارے ہاں جب علماء پڑھتے ہیں تو ایک حدیث سرکل ہوتا ہے، وہ ایک پورا سال ان اسکالرز نے، ان علماء نے حدیث کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، حدیث پڑھنی ہوتی ہے. اس میں دن میں کئی بار صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ابھی جو دیکھنا، سننا اور فرمانا، یہ تینوں چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرینڈ سیٹر تھے. انہوں نے فیشن کو ختم کیا اور اپنی طرف سے جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اس کو ٹرینڈ بنایا، اس کو فیشن بنایا، اس کو لوگوں کے اندر اس کو عام کیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی اس کے لوگوں کو اسی کی دعوت دی. تو اگر ٹرینڈ فالوور ہوتے تو کسی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کیونکہ وہ عمل تو سارے لوگ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسا کرنا شروع کر دیتے. اب جب سارے لوگوں سے مختلف صحابہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواج کو، رسموں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، فیشن کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اپنی جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی اس کو لوگوں کے اندر عام کرنے کے لیے آئے تھے، اسی کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے. تو یہ جو ٹوپی ہے، اس سے متعلق کیونکہ بات چل رہی ہے، ہم پیار سے اچھی اچھی خوبصورت ٹوپیاں اپنے والدین کو، بھائیوں کو، بچوں کو اور اپنے شوہروں کو اس کی تلقین کریں. ٹھیک ہے؟ ہاں، ہر وقت ٹوپی کا تعلق لباس سے ہے، یہ بات بہت ضروری ہے. ٹوپی کا تعلق لباس سے ہے، عبادت سے نہیں. اسی طرح خواتین اور مستورات بھی اپنے سر اور سینوں کو ڈھانکنے کا اور اس کو چھپانے کا اچھے خوبصورت پردوں کے ساتھ، دوپٹوں کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، گھروں میں بھی اور باہر برقعوں کے ساتھ، اور تو اس کا اہتمام. تو ٹوپی کے بارے میں یہ خاص اور ضروری بات ہے. اسی طرح اگلی ایک بےڈھنگی سی بات ہمارے عام طور پر یہ پائی جاتی ہے، کیونکہ کا تربیت کا پہلو بہت معدوم ہے ہمارے زمانے میں، اور وہ بات سکھائی نہیں جاتی. اپنی ناک، کان، اینک ہے تو ان کو کپڑوں سے صاف نہ کیجیے. اپنے پاس چھوٹا سا ہینکی ہے، رومال ہے، ٹیشو پیپر ہے، ان چیزوں کو استعمال کیجیے اپنے ناک کی صفائی کے لیے،
یا کہیں تھوکنے کے لیے، اور اسی طرح وضو کر کے آئے ہیں، واش روم سے نکلے ہیں، ہاتھ گیلے ہیں، منہ گیلا ہے، تو بجائے اپنی قمیض کے کسی ٹاول سے یا کسی اور کپڑے سے اس کو ویٹ کیجئے، اپنی قمیض اور کپڑوں کو، یہ سلیقے کے خلاف ہے۔ کم از کم آپ علیہ السلام کی زندگی سے ایسی بات ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں، اتنی ضرور ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام بعض موقعوں کے اوپر اپنے ساتھ ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور وہ کپڑا ایک رف سا ہوتا تھا جس کے لیے آپ علیہ السلام کبھی اس کو سر پر رکھ لیا کرتے تھے، کبھی اس کو ان حاجات اور ضروریات کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ اگلی بات جس کا تعلق ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سیرت کے ساتھ ہے، یعنی اگر ہم اس پر عمل کریں تو بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اگر نہ کریں تو کم از کم گناہ نہیں ہے، لیکن عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ہے اپنے لباس اور ٹوپیوں کو سفید رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ سفید لباس آپ علیہ السلام کو بہت پسند تھا، اور سفید ہی لباس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دفنانے کا بھی حکم فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید لباس صاف ستھرا لباس ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر کوئی اور لباس ہوگا کسی اور رنگ کا، بلو ہے، ڈارک بلو ہے، گرین ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی میل، کوئی داغ پڑ گیا، میل آ گئی، تو وہ دکھائی نہیں دے گا، نظر نہیں آئے گا، اور جب دکھائی نہیں دے گا تو ہوگا تو کپڑا میلا لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر سفید لباس ہوگا تو اس کے اوپر پڑنے والا داغ فوراً ظاہر ہوگا، فوراً ظاہر ہوگا، تو اس کو دھونے کی، اس کو صاف کرنے کی فوراً محنت اور کوشش کی جائے گی، اور جیسے ہی اس داغ کو ختم کیا جائے گا تو فوراً وہ لباس صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں کتنا خوبصورت دین اور مذہب ہے کہ لباس کا خود فی ذاتی ہی صاف ستھرا ہونا مقصود ہے، لوگوں کی نظر میں صاف ستھرا ہونا مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہم آج کو کلوز کرتے ہیں۔ کل ہاں کل تو خیر کلاس نہیں ہوگی، نیکسٹ ویکنڈ، اگلے ہفتے جو کلاسز ہوں گی اس میں انشاءاللہ لباس سے متعلق جو باتیں رہ گئی ہیں، پریکٹیکل تو تقریباً سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، نظریاتی کچھ باتیں اہم رہتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ ہم ٹرینڈ سیٹرز ہیں یا ٹرینڈ فالوورز ہیں، اور دوسری ہے اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ود ادرس، دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے، اور باقی رواج اور مغربی تہذیب سے اسلامک 4 کنڈیشنز اور 4 گائیڈ لائنز جو ملتی ہیں لباس سے متعلق، ان کا کیا تقابل چل رہا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، اللہ حافظ، السلام علیکم۔